بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تو انہوں نے تازہ تربوز پیش کیا۔ مہمانوں کی طبیعت تر و تازہ ہو گئی اور انہوں نے دعا دی جو اللہ کی نعمتوں پر مہمان نوازی کرتا ہے اسے صحت اور برکت ملتی ہے۔ تربوز کو روزانہ کھانے سے گردے قدرتی طور پر صاف رہتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، جلد ہائیڈریٹ رہتی ہے اور ورزش کے بعد تھکاوٹ فوری دور ہو جاتی ہے۔ جسم کو 90% پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کھیرے کو روزانہ سلاد میں کھانے سے آنکھوں کے گرد سیاہی اور سوجن ختم ہو جاتی ہے، جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے، جلد ٹھنڈی اور چمکدار رہتی ہے، قبض جڑ سے دور ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں جسم ہمیشہ ہلکا رہتا ہے۔ ٹماٹر کو کچا چبا کر کھانے سے پراسٹیٹ کی صحت بہتر رہتی ہے، دل کی شریانیں صاف رہتی ہیں، جلد کو دھوپ سے تحفظ ملتا ہے، ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور لیکوپن جسم میں جذب ہو کر کینسر سے بچاؤ کرتا ہے۔ گاجر کو کچی کاٹ کر نمک لگا کر کھانے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں، آنکھوں کی روشنی دن بدن تیز ہوتی ہے، جلد پر قدرتی چمک آتی ہے، خون صاف رہتا ہے، رات کو بھی دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ پیاز کو کچا کاٹ کر سلاد میں کھانے سے دل کی دھڑکن منظم رہتی ہے، کولسٹرول کم رہتا ہے، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، سوزش کم ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد قدرتی طور آرام پاتا ہے۔ ایک بزرگ خاتون روزانہ صبح کھیرا، ٹماٹر اور گاجر کا سلاد کھاتی تھی۔ ان کی جلد 80 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں جیسی چمکتی رہتی، کہتی تھی کہ عام سبزی میں خوبصورتی اور صحت کا راز ہے۔ لہسن کو کچا چبا کر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، انفیکشن جسم کے قریب نہیں آتے، جلد کی پھسیاں اور داغ دور ہوتے ہیں، سانس کی نالی صاف رہتی ہے اور عمر کا اثر دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ آلو کو ابال کر چھلکے سمیت کھانے سے پیٹ دیر تک بھرا ہوا رہتا ہے، توانائی آہستہ آہستہ ملتی ہے، جلد نرم رہتی ہے، قبض نہیں ہوتی اور سردیوں میں جسم کو گرمائش اور طاقت ملتی رہتی ہے۔ پالک کو ہلکا ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے خون کی کمی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، ہڈیاں فولاد جیسی مضبوط رہتی ہیں، بال گھنے اور کالے رہتے ہیں، دل کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ بند گوبھی کو کچا کاٹ کر سلاد میں کھانے سے معدے کی سوزش کم ہوتی ہے، وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، جلد صاف رہتی ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے اور کینسر سے قدرتی بچاؤ ہوتا ہے۔ شملہ مرچ کو کچی چبا کر کھانے سے وٹامن سی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، آنکھیں تیز رہتی ہیں، جلد جوان اور چمکدار رہتی ہے، میٹابولزم تیز رہتا ہے اور موسم کی تبدیلی میں بیماریاں نہیں آتی۔ ایک شخص نے صرف عام سبزیاں کھا کر موٹاپا کم کیا، اس کی جلد چمک اٹھی، لوگوں نے پوچھا
تو کہا ٹماٹر، کھیرا، گاجر اور پیاز نے میری زندگی کو بدل دی۔ لوکی کو ابال کر نمک مرچ لگا کر کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں، جلد کی خشکی ختم ہوتی ہے، نیند گہری آتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور گرمیوں میں جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بھنڈی کو ہلکا بھون کر کھانے سے جوڑوں کو قدرتی چکنائی ملتی ہے، آنکھیں تیز رہتی ہیں، خون میں شکر مستحکم رہتی ہے، جلد نرم رہتی ہے اور ہاضمہ ہلکا رہتا ہے۔ مٹر کو ابال کر نمک لگا کر کھانے سے پروٹین کی کمی دور ہو جاتی ہے، بال اور ناخن مضبوط ہوتے ہیں، جلد صاف رہتی ہے، اس سے توانائی ملتی ہے اور سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے۔ ادرک کو کچا چبا کر کھانے سے گلے کی خراش فوراً دور ہوتی ہے، جوڑوں کی سوجن کم ہوتی ہے، سردی زکام نہیں آتا، ہاضمہ تیز ہوتا ہے، اور اس کے استعمال سے موڈ بھی تر و تازہ رہتا ہے۔ لیموں کو گرم پانی میں نچوڑ کر صبح پینے سے جسم کے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے، جلد چمکدار رہتی ہے اور قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور پورا دن تر و تازہ گزرتا ہے۔ ایک بزرگ حکیم مریضوں کو صرف لیموں، ادرک اور پیاز کھانے کی تلقین کرتے، مریض چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ گھر کی عام چیزیں ہی بڑی دوائی ہیں۔ پودینے کو کچا چبا کر کھانے سے منہ تر و تازہ رہتا ہے، پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، سر درد ختم ہوتا ہے، سانس صاف رہتی ہے اور گرمیوں میں جسم کو سکون ملتا ہے۔ سبز دھنیا کو کچا کاٹ کر کھانے سے خون صاف رہتا ہے، نظر تیز رہتی ہے، جسم تازہ رہتا ہے، جلد کے داغ دور ہوتے ہیں اور ہاضمہ تیز رہتا ہے۔ ہری مرچ کو کچی چبا کر کھانے سے میٹابولزم تیز رہتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، سردیوں سے بچاؤ ہوتا ہے، درد میں آرام ملتا ہے اور جسم فعال رہتا ہے۔ مولی کو کچا کاٹ کر کھانے سے دانت مسوڑے مضبوط رہتے ہیں، گردے صاف رہتے ہیں، سانس خوشگوار رہتی ہے، قبض دور رہتی ہے، اور جلد بھی اس کے استعمال سے صاف رہتی ہے۔ شلجم کو ابال کر کھانے سے سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے، نزلہ زکام نہیں آتا، خون بڑھتا ہے، ہاضمہ درست رہتا ہے اور جلد چمکتی رہتی ہے۔ چقندر کو کچا کاٹ کر کھانے سے خون تیزی سے بڑھتا ہے، دماغ تیز رہتا ہے، جلد پر گلابی رنگ آتا ہے، جگر صاف رہتا ہے اور ورزش کی طاقت بڑھتی ہے۔ کدو کو ابال کر نمک لگا کر کھانے سے آنکھیں قدرتی طور پر ٹھنڈی رہتی ہیں، جلد چمکدار ہوتی ہے، ہاضمہ ہلکا رہتا ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے، اور سردیوں میں جسم کو گرمائش اور وٹامن ای کی بھرپور مقدار ملتی رہتی ہے۔ پٹا گوبھی کو کچا چبا کر کھانے سے معدے کی تیزابیت کم ہوتی ہے، سوزش گھٹتی ہے، قوت مدافعت دن بدن بڑھتی ہے، جلد صاف اور چمکدار رہتی ہے، یہ کینسر جیسی بیماریوں سے قدرتی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ایک بزرگ حکیم مریض کو صرف کدو اور گوبھی کھانے کا کہتے، مریض کی آنکھیں اور جلد چند ہفتوں میں بہتر ہو جاتی۔ حکیم کہتے کہ عام سبزیوں میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، توری کو کچی حالت میں کاٹ کر سلاد میں کھانے سے جلد کی نمی برقرار رہتی ہے، گرمی، دانے اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔
بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، نیند گہری آتی ہے اور جسم ہمیشہ ہلکا محسوس کرتا ہے۔ کریلے کو کچا نچوڑ کر رس پینے سے ذیابیطس کنٹرول میں رہتی ہے، جگر کی صفائی ہوتی ہے، جلد کے پرانے داغ ہلکے ہوتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے اور خون صاف رہتا ہے۔ سیم کی پھلی کو ابال کر کھانے سے جوڑوں کو قدرتی لچک ملتی ہے، پروٹین کی کمی اس سے دور ہوتی ہے، خون میں شکر مستحکم رہتی ہے، جلد نرم رہتی ہے اور ہاضمہ ہلکا ہوتا ہے۔ سوجن کی پھلی کو کچی چبا کر کھانے سے خون کی کمی فوراً دور ہوتی ہے، ہڈیاں کیلشیم سے بھر جاتی ہیں۔ ماں کا دودھ بڑھتا ہے، جلد چمکدار رہتی ہے اور اس کے استعمال سے قوت مدافعت بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون نے اپنے بچوں کو روزانہ سوجن کی پھلی اور پالک کھلائی، بچے کبھی بیمار نہیں پڑے۔ ماں کہتی تھیں کہ سبزیاں ہی بچوں کو طاقت اور نشوونما کا راز ہے۔ ہری پیاز کو کچا چبا کر کھانے سے سانس خوشگوار رہتی ہے، سردی زکام فوری دور ہوتا ہے، وٹامن سی ملتا ہے، جلد کی انفیکشن نہیں ہوتی اور موسم کی تبدیلی میں جسم مضبوط رہتا ہے۔ سبز پیاز کو کچا کاٹ کر سلاد میں کھانے سے کھانسی آرام پاتی ہے، گلے کی جلن ختم ہوتی ہے، بالوں کا گرنا رک جاتا ہے، دل کی شریانیں صاف ہوتی ہیں اور اس کے استعمال سے قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے۔ آلو کو پودینہ اور دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، ہاضمہ درست رہتا ہے، توانائی ملتی ہے، جلد نرم رہتی ہے اور گرمیوں میں جسم کو سکون ملتا ہے۔ پالک کو لہسن کے ساتھ ہلکا بھون کر کھانے سے خون تیزی سے بڑھتا ہے، انفیکشن سے بچاؤ ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، بال گھنے ہوتے ہیں اور دل بھی صحت مند رہتا ہے۔ پت گوبھی کو لیمو نچوڑ کر کھانے سے وٹامن سی کا انتظام بڑھتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، جلد صاف رہتی ہے، معدے کی تیزابیت کم ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے کینسر سے تحفظ ملتا ہے۔ شملہ مرچ کو کچا چبا کر کھانے سے آنکھیں تیز رہتی ہیں، جلد جوان رہتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے، سوزش ختم ہوتی ہے اور موسم کی تبدیلی میں بیماریاں نہیں آتی۔ ایک شخص نے موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہو کر صرف شملہ مرچ، ٹماٹر اور کھیلے کا سلاد کھانا شروع کر دیا، چند مہینوں میں وزن کم ہو گیا اور جلد چمک اٹھی۔ لوکی کو لیمو اور پودینہ ملا کر کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں، جلد کی چمک برقرار رہتی ہے، اس سے جلد کی خشکی دور ہوتی ہے، نیند گہری آتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے اور جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے۔ بھنڈی کو ادرک کے ساتھ ہلکا بھون کر کھانے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے، سردی سے بچاؤ ہوتا ہے، آنکھیں تیز رہتی ہیں، جلد نرم رہتی ہے اور خون میں شکر کنٹرول رہتی ہے۔ مٹر کو دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے پروٹین اور کیلشیم ملتے رہتے ہیں، ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے جلد صاف رہتی ہے اور سردیوں میں توانائی بھی ملتی ہے۔ ادرک کو لیمو کے ساتھ گرم پانی میں ڈال کر پینے سے گلے کی خراش دور ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، سردی زکام نہیں آتا، ہاضمہ تیز رہتا ہے اور پورا دن اس سے جسم بھی تر و تازہ رہتا ہے۔
لیمو کو شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، گلے کو آرام ملتا ہے، جلد چمکتی ہے، وزن کنٹرول میں رہتا ہے، اور موسم کی تبدیلی میں بیماریاں قریب نہیں آتی۔ ایک بزرگ نے سردیوں میں ہر روز ادرک اور لیمو کی چائے پی، نزلہ زکام کبھی نہیں آیا۔ لوگوں کو بتاتے کہ یہ عام چیزیں ہی سردی کا بہترین علاج ہے۔ پودینے کو سبز دھنیا کے ساتھ چٹنی بنا کر کھانے سے پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، خون صاف رہتا ہے، سر درد ختم ہوتا ہے، سانس صاف رہتی ہے اور ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کو دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے، پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، درد میں آرام ملتا ہے، وزن کم ہوتا ہے اور موڈ خوشگوار رہتا ہے۔ مولی کو لیمو کے ساتھ نچوڑ کر کھانے سے دانت مضبوط رہتے ہیں، گردے صاف ہوتے ہیں، اس سے وٹامن سی ملتا ہے اور سانس تر و تازہ رہتی ہے، اور اس کے استعمال سے جلد بھی صاف رہتی ہے۔ شلجم کو ادرک کے ساتھ ابال کر کھانے سے سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے، جوڑوں کو آرام ملتا ہے، خون بڑھتا ہے، نزلہ زکام دور رہتا ہے، اور اس کے استعمال سے ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ چقندر کو لیمو کے ساتھ سلاد میں کھانے سے خون تیزی سے بڑھتا ہے، جگر صاف رہتا ہے، اور اس کے استعمال سے دماغ بھی تیز رہتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔